السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو غار ثور کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں کو نے نہیں دیکھا، انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو یہاں سے بھی غار ثور کی زیارت سے مشرف ہو جائیں گے۔ یہ غار ثور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور ظالموں نے نہیں چھوڑا مکہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے۔ اللہ جل جلالہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اس غار ثور میں 3 دن رہے۔ یہ وہ غار ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت یہاں پر آیا ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں آیا تھا دوستو۔ ایک ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو، ایک پریکٹیکل جب آپ دیکھیں گے، کالے پہاڑ ہیں، قسم خدا کی بندے کو رونا ہی آ جاتا ہے۔ اور پھر اتنی مشکل گاٹھی کاٹ کر اس غار میں 3 دن رہے۔ انشاءاللہ اندر میں آپ لوگوں کو اس کا دیدار کرواؤں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تقریباً آدھے چل کر، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھوں پہ بٹھا کر یہاں سے اس پہاڑ سے چڑھ کر یہاں غار ثور تک پہنچایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بٹھایا، یہاں پر اسی جگہ پر، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کو وہاں پر صفائی کی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آرام فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، وہ یہاں روٹی لے کر آتی تھی۔ ایک دن ابو جہل ملعون نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ابو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے نہیں بتائی، پوچھا میں نہیں بتاتی۔ تو اس ظالم نے ایسے چپیڑ مارا کہ اس کے چہرے پر نشانات ہو گئے، اور وہ بچی وہ روزانہ وہ کالے پہاڑوں کو کاٹ کر کے یہاں اس کالی پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر کے اس غار ثور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانا لے کر یہاں پہنچایا کرتا تھا۔ تو یہ غار ثور ہیں جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سام نے پھر ڈھانسا، جو ایک سام تھا جو 500 سال پہلے یہاں پر ایک جگہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں 500 سال انتظار کر رہا تھا کہ یہاں پر آخر الزمان آخری نبی آئے گا، میں اس کا دیدار کروں گا، اور آپ نے اس غار کو آپ نے یعنی پاؤں کے ساتھ وہ غار اس نے بند کیا۔ باقی جتنے سوراخ تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر کو پاڑ کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک غار ایسا ہی رہ گیا جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چادر باقی نہیں رہا، تو اس نے اپنے پاؤں جو ہیں وہاں دے دیا۔ تو اس سام نے اس کو ڈسا کہ میں کتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا، اور آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم کر رہے تھے، تو اس وجہ سے اس نے ڈس دیا۔ اب ہم نیچے جا رہے ہیں اور آپ کو نیچے بھی دکھا رہے ہیں کہ اس کا اندر کا منظر کیسا ہے۔ یہ دیکھو، یہ غار ثور ہے، اوپر کی طرف سے بھی ہے اور نیچے کی طرف سے بھی ہے۔ یہ یہ غار ثور ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مصیبتیں کاٹ کر کے اور صحابہ نے کیسے دین کے لیے تکلیفات برداشت کر کے یہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہ دیکھو،
یہ یہ وہ غار ہے جس کے اندر ہم جا رہے ہیں. إذ يقول لصاحبه لا تحزن يا إن الله معنا. یا حبیبی إن الله معنا يعني الله تعالى بالمكان والزمان. یہ إن الله معنا ناصرنا. هذه معية ادھر لوگ النصرة. نفل پڑھتے ہیں. إن الله یہ معنا بھی أي لبنان سے آئے ناصرنا. ہوئے ہمیں مان ہے. أما الله تعالى فلا اندر کی يسكن طرف الغار ولا يسكن المكان ولا يجلس على العرش. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. یہ دیکھو فهذا هو المكان المبارك يا أحبابنا. يا سلام. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. اب ہم دوسری سائڈ سے آتے ہیں. یہ اس طرف ہے غار سور تنگ سوراخ ہیں اور دوسری طرف بھی اس کو راستہ ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھو دوستو یہ راستہ جا رہا ہے. یہ کتنی گھاٹی ہے. یہاں سے لوگ دوسری طرف پرلی طرف سے یہ لوگ آتے ہیں. یہ سوراخ اللہ اکبر کبیرہ. یہ نیچے پہاڑ ہے دیکھ. یہ مکہ شہر ہے. سارا مکہ شہر کالی کالی پہاڑ ہے.